اسلامک اسٹوڈیو 6 کو سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ شیئر کریں۔ پیغمبر نے پھر بددعا کر دی۔ قرآن کریم میں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ ان کا ایک بچہ ایک گھر زمین پہ نہ چھوڑ۔ میں جو نسلوں کی نسلوں کو دیکھ چکا ہوں یہ مانتے ہی نہیں، بڑے اپنے چھوٹوں کو سکھا کے جاتے ہیں اس کی بات نہیں ماننی، ہماری بات ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا لہذا یہ بھی حصے دار بن گئے، یہ بھی تو نفع نقصان کے مالک ہیں۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اور میرے مولا میں نے بڑی نسلیں دیکھی، ان کی تو نسلیں بھی کافر پیدا ہوتی ہیں، فاجر پیدا ہوتے ہیں، ایک بندہ ان کا دنیا میں زندہ نہ چھوڑ برباد کر دے۔ پھر آئی آواز میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، آپ نے بھی صبر کی حد کر دی، بڑی جھیل سے بڑی برداشت سے آپ نے کام لیا، جب میری ذات کو آپ نے پکارا ہی ہے اب آیا میرا عذاب۔ 80-84 آدمی تیری ساتھ لگا ہے، اندازہ لگاؤ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 84 آدمی مان لائے۔ 100 سال میں ایک آدمی بھی نہیں پڑا، حساب تو کر کے دیکھو کیا پلے پڑ رہا ہے۔ آواز آئی وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میرے پیغمبر نوح علیہ السلام ان آدمیوں کو بچانے کے لیے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، قوم کا مذاق بن رہا ہے، کیوں جی یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی، پانی تو پینے کے لیے نہیں ہے جناب، کشتی بنا رہے ہیں، ادھر نبی بنتے ہو ادھر کشتیاں بناتے ہو، ہاں بگڑی ہوئی قوم، بدماش قوم، شرک کی لعنت میں گرفتار قوم پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کا دکھا ہوا دل تو پہلے سے تھا، اللہ میاں کے سامنے عرض کیا الہ العالمین یہ تو میری کشتی کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، میرے پیغمبر گھبرانا، یہ تجھے دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں، کل ان کا جب میں بیڑا غرق کروں گا یہ ڈوبیں گے، آپ ان کو دیکھ کر ہنس لینا۔ کشتی تیار کر دی، بنا دی، بدماشوں نے کیا شروع کیا کام، حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا، جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی۔ کشتی تیار کر دی، بنا دی، بدماشوں نے کیا شروع کیا کام، حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا، جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی۔ اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بانی، فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی، آپ گھبرائیں نا۔ عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو، نبی کی وہ
وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے، عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں۔ ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے، عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں، اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا، پرانا پیپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں، چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بھر گئی، اب تو جانے دوں، کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا، کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا، اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا، یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ، انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا، وہ خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے۔ پڑ گئی قوم، وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے۔ پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا۔ خدا جا ہوا، یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیوے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم۔ اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں، کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو، دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں؟ یعنی وہ کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی باز نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے ہیں نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے صفحات بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے ہیں۔